میت کی دائیں جانب سے غسل کی ابتدا کیجئے۔ اب آپ غسل کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ ام عطیہ سے روایت ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے غسل میں فرمایا پہلے دائیں طرف کے اعضاء سے اور وضو کے مقامات سے شروع کرو۔ نسائی کی 1887 نمبر روایت ہے۔ غسل کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے وضو کی طرح کا وضو کروایا جائے اور اس کے بعد پھر باقی جسم کو دھویا جائے۔ ایک دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا ان کی دائیں جانب سے اور وضو کے مقامات سے غسل کی ابتدا کرنا۔ ام عطیہ کہتی ہیں ہم نے ان کو کنگھی کر کے بالوں کے 3 حصے کر دیے، یعنی 2 حصے آگے ڈال دیے اور 1 حصہ پیچھے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا انہیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ غسل دینا خالص پانی سے، اور بیری کے پانی سے آخر میں کافور ملا دو، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی، آپ نے اپنی ازار تہ بند ہمیں دی اور فرمایا اس سے ان کے جسم کو لپیٹ دو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، اور ایک اور روایت سے ام عطیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا 3 مرتبہ غسل دے دو یا 5 مرتبہ غسل دے دو، تو 3 اور 5 مرتبہ غسل ثابت ہے۔ کفن کے لیے سفید کپڑا استعمال کرنا مسنون ہے۔ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا جو یمنی، سہولی، روئی کے بنے ہوئے تھے، ریشم یا اون کے نہیں تھے۔ ان کپڑوں میں نہ قمیص تھا اور نہ امامہ، یعنی نہ پگڑی تھی نہ شرٹ تھی۔ آپ کو ان 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، اور یہ کپڑے روئی کے بنے ہوئے تھے، یعنی کاٹن کے کپڑے تھے۔ 2 کپڑوں میں کفن دے دینا بھی درست ہے۔ اپنا کفن زندگی میں تیار کیا جا سکتا ہے، کوئی اگر کفن رکھنا چاہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا منع ہے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو جنازوں کے ہمراہ جانے سے منع کر دیا گیا، مگر کوئی سخت تاکید نہیں کی گئی تھی۔